سلمیٰ ایک انتہائی محنتی اور فرض شناس لڑکی تھی۔ اس نے ایک نہایت غریب خاندان میں آنکھ کھولی تھی، مگر یہ والدین کے رزق حلال اور ان کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے شروع سے ہی پاکیزہ سوچ کو پروان چڑھایا اور محنت اور جہد مسلسل پر یقین رکھا۔ سلمیٰ کے والد ایک مقامی فرم میں معمولی ملازم تھے اور والدہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون جن کی سوچ اپنے گھر سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں وہ مکمل طور پر ناآشنا تھی۔ مسز جبار ایک سیدھی سادی خاتون تھی جنہیں اپنے 3 بچوں کو تعلیم دلوانے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نامساعد حالات کے باوجود بھی جبار صاحب نے اپنے بچوں کو حسب توفیق اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا۔ سلمیٰ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد عامر اور شاہد، تینوں بہن بھائیوں میں 2 سال کا فرق تھا۔ سلمیٰ نے میٹرک کے بعد FA اور BA بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ آگے وہ MA ایجوکیشن کی تیاری کر رہی تھی کہ شاہد سے شادی ہو گئی۔ شاہد بنیادی طور پر ایک شریف اور مہذب انسان تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور وقتی طور پر اسے بھی یہی محسوس ہوا کہ اس کی تکلیفوں کے دن کٹ گئے ہیں، مگر جلد ہی اسے اپنی خوش فہمی کا احساس ہو گیا جب اس کے سسرال والوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اس کی ساس اور ایک نند نے صحیح معنوں میں اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ سلمیٰ نہ صرف پڑھائی میں اچھی تھی بلکہ اس کی امی نے اسے گھر گرہستی کے رموز بھی بخوبی سکھائے تھے۔ خانہ داری، سلائی کڑھائی، سلیقہ، غرض، ہر شعبے میں وہ طاق تھی، مگر اس کے یہ اسلوب ساس، نند اور حتیٰ کہ دیوروں کو بھی قطعاً نظر نہ آتے تھے، بلکہ وہ وقتاً فوقتاً اسے بد سلیقہ، جاہل، گنوار اور غریب جیسے القابات سے نوازا جاتا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اپنے والدین اور اساتذہ کو یہی کہتے ہوئے سنا تھا، تعلیم ہی اصل دولت ہے، روپیہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، تو پھر اسے غربت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آہستہ آہستہ اسے اس بات کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اس معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے دولت کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس کے والدین کی پاکیزہ تربیت اور رزق حلال کا نتیجہ تھا کہ دولت کے حصول کے لیے اس نے کبھی بھی غلط راستے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ قدرت نے بھی اسے اپنی حالت کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سچ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو اور انسان کا عزم سچا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی امداد مہیا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن سلمیٰ کی ایک پرانی سہیلی اسے ملنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے سسرال والوں کا رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ سلمیٰ بھی اس سے سچ کو چھپا نہ پائی اور اس نے روتے ہوئے اپنی تمام داستان غم اسے سنا ڈالی۔ رضیہ اس کی ہمدرد سہیلی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا فاصلاتی تعلیم کی سہولت سے فائدہ اٹھائے اور اپنا MA مکمل کرے۔ اس طرح وہ گھریلو کام بھی کر سکے گی اور اپنی تعلیم بھی بڑھا لے گی۔ چنانچہ اس نے کچھ بچت کر کے اور اپنے شوہر کی رضامندی سے وہاں اپلائی کر دیا۔ ساس کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اب گھر کا کام کون کرے گا، گھر کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ تو شاہد نے انہیں سمجھایا اس نظام میں سلمیٰ کا یونیورسٹی جانا ضروری نہیں، اس لیے وہ گھر کے کاموں کو بھی سر انجام دیتی رہے گی۔ سلمیٰ سلائی کڑھائی میں تو ماہر تھی ہی، اللہ نے اس کی ایک اور طریقے سے بھی مدد فرمائی۔ وہ کچھ اس طرح اس کے گھر کے قریب ایک بوتیک شروع ہوا اور اس کی مالکن کو کپڑوں کی سلائی کرنے والے کچھ ماہر خواتین کی ضرورت تھی۔ سلمیٰ کو پتہ چلا تو اس نے خاتون سے بات کر کے کام کا آرڈر لے لیا۔ گھر کی سلائی مشین پر اس نے موٹر لگوائی اور ساتھ ہی اس کی اچھی تعلیم اور ریکارڈ کی وجہ سے قریبی پوش علاقے کے کچھ بچوں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کر دی۔ اس نے انہیں اتنے اچھے طریقے سے پڑھایا کہ وہ اس کے گردیدہ ہو گئے۔ جب اس کی ساس اور دیوروں نے دیکھا کہ وہ گھریلو کام کے ساتھ پیسے بھی کما رہی ہے تو انہوں نے سختی بھی کچھ کم کر دی۔ وہ لالچی لوگ تھے۔ شاہد کے علاوہ دونوں دیور پڑھائی میں بالکل پیدل تھے۔ سلمیٰ نے ان کو پڑھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بگڑ چکے تھے۔ اس طرح اس کی نند بھی میٹرک کر کے گھر میں فارغ تھی اور اسے سارا دن تیار ہو کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور بابی کی شکایتیں لگانے کے علاوہ کوئی کام نہ ہوتا۔ سلمیٰ کی ماں جب یہ ساری صورتحال دیکھتی تو اسے بہت رنج ہوتا، مگر پھر شاہد کی شرافت اور اس کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے اسے کسی حد تک صبر آ جاتا اور وہ اپنی بیٹی کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوئی
चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए। सलमा की गोद अभी तक खाली थी और उसकी सास के चलाए हुए नश्तरों में उसके बांझ होने के तानों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान इसका एमए बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था। उसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रमोशन हो गई। सलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलमा को जैसे अल्लाह ने आहनी हौसला दिया था, वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मुजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शायद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाई के आगे बोलने की हिम्मत उसमें ना थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की हाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छपा। तजर्बा ना होने की वजह से सलमा प्रिंसिपल की सीट के लिए अप्लाई तो ना कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म जमा करा दिया। साथ ही इसका एमफिल भी मुकम्मल हो रहा था। उसे मुंतहिब होने की नवीद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वो सिंध पन्नू आकल में थी। उसने अपने शोहर से बात की और शाहिद ने कुछ तगो-दो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। उन लोगों को महज पैसे से गर्ज थी, इसलिए कुछ पसो पेश के बाद वो मान गए थे। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर इसी इलाका में ट्रांसफर की कोशिश की और अपने अफसराने बाला की मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया। जैसे ही वो दोनों पन्नू आकल शिफ्ट हुए, सलमा की गोद भी हरी हो गई। 5 साल तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरखास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी कैरियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में उसे पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से उनकी बुरी आदतें भी कम हुई। वहाँ उनको मजदूरी करना पड़ी। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब उसके तर्ज अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलमा और शाहिद नेक नीति से अपने फराइज निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और जहद मुसलसल से अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें माशरे में एक बाइज्जत मुकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर जिंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने की बजाय अपने रब से लो लगाएं और मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी नीयत और खलूस का सिला कभी भी रायगा नहीं जाने देता। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।